انداز میں بولی۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں اب ایک کوشش کروں، ایسا نہ ہو کہ مجھے بعد میں پچھتانا پڑے کہ میں نے ایک بار کوشش بھی نہیں کی۔ مجھے اس کے احساسات جاننے کا پورا حق تھا، یہ جانے بنا کہ وہ کیا چاہتی ہے میں اس کے حق سے دستبر نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، اگر اس کو حقیقت معلوم ہو جائے تو شاید وہ اپنی بات منوا سکے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ بس تم ایک بار میرا رابطہ کرواؤ، ٹھیک ہے؟ فکر نہ کرو، کسی طرح رابطہ کرواتی ہوں، لیکن تمہیں زیادہ امید مت باندھ لینا۔ اس نے خود بھی تم سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کی بات سن کر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ تو کیا نگینہ بھی میرے خلاف دل میں بدگمانی لے کر بیٹھی تھی، یا پھر وہ مجھے چاہتی ہی نہیں تھی؟ ہانیہ کی آواز میرے کان میں پڑی، چاچا کا نمبر تم کیا کرو گی؟ میں ان سے نگینہ کی کسی سہیلی کے طور پر بات کروں گی، اس کا نمبر لے لوں گی۔ اس نے اتنے آرام سے بات کی کہ مجھے اس پر مکمل یقین ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سمجھدار لڑکی ہے اور کچھ نہ کچھ کر کے میرا رابطہ نگینہ سے ضرور کروائے گی۔ چنانچہ میں نے اسے چاچا کا نمبر دے دیا، اور پھر میں امید رکھنے لگا کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ میں نے نگینہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تم سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ اس کا دل تمہاری طرف سے بہت میلا ہے۔ ہانیہ نے مجھے اطلاع دی تو میرا دل بہٹ سا گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے ہانیہ؟ اس نے بھی سب لوگوں کی طرح زمانے کی باتوں پہ اعتبار کر لیا؟ اسے نہیں معلوم کہ میں صرف اسے چاہتا ہوں؟ میرے دل میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ میں دکھ سے بولا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہانیہ کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا۔ تو مجھے اس کا نمبر دو، میں اسے خود بات کروں گا، میں نے کچھ سوچ کر بولا۔ نمبر تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا، ہانیہ نے جلدی سے کہا۔ تو میں حیران رہ گیا، تم نے اتنی جلدی نمبر کیوں ڈیلیٹ کیا؟ تمہیں معلوم تھا کہ مجھے اس سے رابطہ کرنا تھا؟ میں نے ذرا اونچی آواز میں بولا تو وہ چپ رہ گئی۔ سوری، معاف کرنا، میں ذرا پریشان ہوں، اسی لیے تم سے ایسی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اگلے ہی لمحے احساس ہوا کہ میں نے اس سے غصے سے بات کی، حالانکہ وہ صرف میری مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اس کے سامنے ایسا سلوک کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے تم پریشان ہو، میں تو صرف تمہاری پریشانی کم کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے وضاحت کی تو میں نے اسباب میں سر ہلایا۔ ہاں، ہم دفتر کی طرف سے آزاد کشمیر کے ٹرپ پر جا رہے تھے۔ ہانیہ نے مجھے کہا تم بھی ساتھ چلو، اتنا مزہ آئے گا، ہم خوبصورت مناظر دیکھیں گے۔ دفتر والوں کو بھی نہ جانے کیا سوچی تھی کہ سال کے آخر میں ٹارگٹ مکمل ہونے پر سیر کا پروگرام بنا بیٹھے تھے۔ میرا وہاں جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ پھر ایک گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ اماں ابا ویسے مجھ سے خفا تھے، اور جیسے میں ابھی چاچا اور نگینہ کو بھی راضی نہیں کر پایا تھا، لیکن ہانیہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی۔ میرا دل بالکل بھی جانے کو نہیں تھا۔ میں نے صاف منع کیا، لیکن وہ اپنی بات منانے پر تلی تھی۔ تم یہاں رہو گے تو تمہارا مزید خراب ہوگا، پہلے اپنے آپ کی طرف توجہ دو، پھر باقیوں کی فکر کرنا۔ جب تم وہاں کے ماحول میں جاؤ گے تو تمہارا موڈ خوشگوار ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے روٹھے رشتے منانے کی انرجی بھی ملے گی۔ اس نے مجھے کچھ اس انداز میں سمجھایا کہ میں راضی ہو گیا۔ ویسے بھی دفتر کے باقی ساتھی بھی بہت زور دے رہے تھے، اور باس کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا تھا کہ سب کو اس میں شرکت کرنا لازمی ہے، تاکہ سب لوگ مل کر لطف اندوز ہو چکے۔ یہ 3 دن کا ٹرپ تھا، لیکن واپسی کے وقت ہانیہ کی ضد نے مجھے حیران کر دیا۔ اتنی جلدی ٹرپ ختم ہو گیا؟ میرا تو واپس جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، ابھی میں اور رکنا چاہتی ہوں۔ ایسے کیسے رک سکتے ہیں؟ سب کے ساتھ ہی واپسی ہماری، میرے خیال میں ہمیں مری چلنا چاہیے۔ مجھے مری دیکھنے کا بہت شوق ہے، میں نے آج تک مری نہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا ہانیہ؟ مری یہاں سے کافی دور ہے، اور ہمیں سب کے ساتھ واپس جانا ہے۔ میں نے اپنی بات پر زور دیا۔ عین وقت پر اس کی نئی فرمائش سن کر میں کچھ چڑ سا گیا تھا۔ تو مجھے لے جاؤ نا، میرے گھر والے مجھے کہیں لے کر ہی نہیں جاتے۔ اماں ابا نے مجھے کبھی جانے کی اجازت نہیں دی، اور نہ کبھی دیں گے۔ اب تمہارے ساتھ آئی ہوں تو میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی۔ اس کی ضد سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ ہانیہ نے مجھ پہ
ہمیشہ مشکل وقت پہ ساتھ دیا تھا۔ میں اس کی فرمائش ٹالنا تو چاہتا تھا، لیکن وہ اتنا اصرار کر رہی تھی کہ میں نے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ دفتر کے باقی سارے ساتھی واپسی کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ ہانیہ اور میں اکیلے میں مری کے لیے نکل گئے۔ مجھے سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا اور یہ سب چیزیں مجھے پسند بھی نہیں تھی، لیکن حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس طریقے سے مجھ سے بات کر رہی تھی کہ میں اس کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ ہر اپنی ضد منوا لیتی تھی۔ میں ہانیہ کو یہاں تک لے آیا تھا، لیکن مجھے سوچ کر پریشان ہوا جا رہا تھا کہ اگر گھر میں کسی کو علم ہو گیا کہ دفتر کے باقی سارے ساتھی واپس جا چکے ہیں اور میں ہانیہ کے ساتھ اکیلا مری میں سیل سپاٹے کرنے میں مصروف ہوں، تو ان کے شک پر تصدیق کی مہر لگ جائے گی۔ وہ پہلے ہی میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ اگر وہ اس بات کو سچ مان لیں تو پھر کیا ہوگا؟ میرا تو جو نقصان ہونا تھا وہ پہلے ہی ہو چکا تھا، مزید کیا نقصان ہوگا؟ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ہانیہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ جتنا آزاد کشمیر میں بھی خوش نہیں ہوگی، اتنا وہ مری آ کے خوش تھی۔ اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ ہوٹل پہنچتے میرا ہاتھ پکڑ کر فوراً باہر لے گئی۔ ہم سارا دن مری کی روڈوں پہ گھومتے رہے۔ یہاں کے خوبصورت مناظر اور خوشگوار ماحول نے میرے ذہن پر چاہی پریشانی کو دور کر دیا۔ سارا دن پھرتے ہم تھکن سے چور ہو گئے تھے۔ چلو ہانیہ، اب ہوٹل چلتے ہیں، اب تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ میں نے ہانیہ کو یاد دلایا تو وہ چمک کے بولی، مطلب ہوٹل بھی جانا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ ہم ساری رات گھومتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا، وہ شوخی سے بولی۔ تو میں نے اپنا ماتھا پیٹا۔ بس کرو ہانیہ، میں واقعی تھک گیا ہوں، چلو کہیں کافی پینے چلتے ہیں، اس سے تمہاری تھکن دور ہو جائے گی، وہ بولی۔ تو میں نے فوراً ہوٹل کے کیفے پر رک کر بیٹھ گیا۔ شکر ہے کچھ دیر تم نے مجھے بیٹھنے کا موقع تو دیا۔ کافی پینے کے دوران میری تھکن کچھ کم ہوئی۔ مشتاق، مجھے دیکھو، میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ ہانیہ نے اچانک پوچھا تو میں چونک اٹھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں اس کے سوال کا مطلب سمجھ نہ پایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تم سے محبت کرنے لگی ہوں اور تم سے شادی کی خواہش رکھتی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنی محبت کا اظہار کرو گے، لیکن تمہارے انداز سے کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اظہار تم نے کیا یا میں نے، ایک ہی بات ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دی اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی ہانیہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے جذبات کا کھل کے اظہار کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ میرے دل پر اثر کر رہے تھے، لیکن یہ میرے لیے بہت اچانک تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر نظریں جھکائی۔ ایک طرف میں نگینہ کی محبت میں گرفتار تھا، جو میرے بچپن کا خواب تھی، جس کو مجھ سے چھین لیا گیا تھا، اور دوسری طرف ہانیہ، جس کی وجہ سے میری بچپن کی منگنی ٹوٹی تھی۔ اب وہ خود ہی مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی۔ میں عجیب کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ مشتاق، مجھے مایوس نہ کرنا پلیز، وہ بے بسی سے بولی اور میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ہانیہ، مجھے سوچنے کا وقت دو، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ میں ہانیہ کو مستقبل جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں، اپنے احساسات کے بارے میں خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور اور سمجھدار لڑکی تھی، لیکن میں نے اسے ابھی تک اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے دل میں صرف نگینہ کی تصویر چپکا رکھی تھی۔ ابھی تک ہانیہ میرے دل میں قدم نہیں جما پائی تھی۔ ہانیہ میرے قریب رہ گئی تھی، میرے بازو میں اپنے بازو ڈالے اور میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مجھے معلوم ہے تم بھی مجھے چاہتے ہو، بس اقرار کرنے میں دیر لگا رہے ہو، وہ سرگوشی میں بولی۔ تو میرا دل بے قابو ہو کے دھڑکنے لگا۔ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو نے مجھے بے چینی کو بڑھا دیا تھا۔ میرے لیے خود کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اپنے اصولوں سے نہ ہٹ جاؤں۔ مجھے نیند آ رہی ہے ہانیہ، بہتر ہوگا کہ تم بھی جا کے سو جاؤ، کل صبح سویرے کراچی کے لیے نکلنا ہے۔ میں بہانہ کر کے کھڑا ہوا اور فوراً ہی اپنے کمرے میں آ گیا، مگر کچھ دیر کے بعد ہانیہ بھی میرے کمرے میں چلی آئی۔ ہانیہ، تم اپنے کمرے میں جاؤ، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ وہیں بستر پر بیٹھ گئی۔
مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے مشتاق، یہاں رہوں یا وہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں بولی اور میں حیرانی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ بے باک رویہ میرے لیے غیر متوقع تھا۔ شاید یہ ماحول کا اثر تھا۔ وہ تو میرا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے یہاں لے آئی تھی، جبکہ ماحول کا اثر مجھ سے زیادہ اس پر دکھائی دے رہا تھا۔ ہانے تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے ابھی تمہارے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا، پلیز اپنے کمرے میں چلی جاؤ، یہ سب مناسب نہیں ہے، میں نے کہا تو سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میرا اپنا دل بے قرار تھا، میں خود پر قابو رکھے ہوئے تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ ہانیہ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا، وہ اپنا شکنجہ میرے گرد پھیلاتے جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح اس کی یہ بات بھی مان جاؤں۔ وہ خود بھی بہک چکی تھی اور مجھے بھی بہکنے پر بھرپور اکسا رہی تھی۔ میں خود پر بڑی مشکل سے قابو رکھے ہوئے تھا۔ میں نے ساری زندگی پاک اور پاکیزگی کے ساتھ گزاری تھی، میں کبھی کسی غلط کام میں نہیں پڑا تھا۔ میرے والد کی تربیت ایسی نہ تھی کہ میں آسانی سے بہک جاؤں، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ میں اس میں پھنستا چلا جا رہا تھا۔ والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ گناہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں انسان خود بخود پھنستا چلا جاتا ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے جو آپ کو گناہ پر پڑنے پہ مجبور کر دیں۔ ان کے الفاظ آج صحیح معلوم ہو رہے تھے، ان کی تربیت اور سختی آج میرے کام آئی تھی۔ میں نے ابھی تک اپنے آپ کو روکا ہوا تھا اور اسی کوشش میں تھا کہ میں اس گناہ سے خود کو بچا سکوں۔ میرے حافظ والد کے الفاظ میرے کان میں گونجے، اگر کبھی گناہ حاوی ہونے لگے اور وہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا انعام دیتے ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے ہمت کا مظاہرہ کیا، ہانیہ کو خود سے فری کیا اور یہاں تک آنے کی جو غلطی کر بیٹھا تھا وہ اتنی ہی کافی تھی، اب مزید غلطیاں نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی غلطی کا انجام میں اب تک بھگت رہا تھا، مجھے ہانیہ کو صاف جواب دینا ہی ہوگا۔ میں کب تک اس کے سامنے یوں بھیگی بلی بنا رہوں گا؟ میں نے ہانیہ کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا تو وہ حیران اور پریشان میری شکل دیکھنے لگی۔ تم سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو مشتاق، اگر میں آج اس کمرے سے چلی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی تو میں نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ ابھی کے ابھی، میں نے ہانیہ کو صاف کہا اور اٹھ کے دروازہ کھول دیا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا، دروازے سے ٹیک لگا کے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے مجھے اس بڑے گناہ سے بچا لیا تھا۔ اب اپنے فون پر ایک اجنبی نمبر دیکھا اور میں چونک اٹھا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ آپ کو بات نہیں کرنی تو فون کیوں کیا؟ میں غصے میں فون بند کرنے ہی والا تھا کہ دوسری جانب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ مشتاق، آپ مشتاق بات کر رہے ہیں؟ میری نگینہ سے فون پر کبھی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں اس کی آواز صاف پہچان گیا۔ جی میں ہی بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ میں جان بوجھ کر انجان بنا۔ میں نگینہ بات کر رہی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کسی اور کو چاہتے ہیں، لیکن میں جو ساری زندگی آپ کے نام پر بیٹھی ہوں، مجھے کس کے آسرے پر چھوڑا؟ اس کا بھیگا لہجہ میرے دل چیرنے کو کافی تھا۔ میں تو کب سے اسے اپنے دل کا حال سنانے کو بےتاب تھا، لیکن اس نے خود ہی مجھ سے بات کرنے کے لیے منع کیا تھا۔ نگینہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسے تم سوچ رہی ہو، یہ رشتہ چاچا نے ختم کیا تھا، میں نے نہیں۔ میں تمہارے سوا کسی اور کو نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے نگینہ کو اپنے دل کی بے قراریوں اور چاہت کے بارے میں بتایا جو صرف اس کے لیے تھی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ میری زندگی میں نہ کبھی آیا تھا اور اس کے علاوہ نہ کوئی آئے گا۔ نگینہ سے بات کر کے میرے بےقرار دل کو سکون ملا تھا، مجھے امید کی کوئی کرن دکھائی دی۔ زندگی میں پہلی بار میری اس سے اتنی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ مجھے یہ جان کر دلی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ بھی میرے عشق کی آگ میں چل رہی تھی۔ اس نے میری بات سنی تو میری بات پر یقین کر لیا۔ اگلے ہی دن ہم فلیٹ سے کراچی واپس آ گئے۔ جب میں گھر پہنچا تو سب جمع تھے۔ میں سب کو دیکھ کر حیران سا رہ گیا، چاچا کو دیکھ کر گڑبڑا سا گیا۔ کہیں انہیں معلوم تو نہیں کہ میں ہانیہ کے ساتھ مری کی سحر پر تھا، لیکن چاچا کے تاثرات دیکھ کر ایسا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کرنا مشتاق، چچا فوراً میری طرف بڑھے
ان کے چہرے پر شرمندگی نمایاں تھی۔ میں نے حیرت سے چاچا کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا چاچا؟ میں کچھ سمجھ نہ پایا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے تمہیں اپنی صفائی دینے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ میں نے خود سے ہی سارے فیصلے لے لیے۔ وہ شرمسار سے بولے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں ان سے ناراض تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ سب کے سامنے میری عزت خاک میں ملا دی تھی اور میرے ماں باپ کو بھی میرے خلاف کر دیا تھا۔ کیا ہوا چاچا؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے رنجیدہ ہو کر پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارا اور نگینہ کا بچپن کا رشتہ ختم کر دیا۔ نگینہ تب سے بیمار ہے اور تمہاری چاچی بھی مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے یہ فیصلہ خود لیا۔ چاچا کے الفاظ سن کر مجھے دل ہی دل میں خوشی ہو رہی تھی اور حیران بھی تھا کہ آخر یہ کیسے پلٹا۔ لیکن چاچا، آپ کو تو لگتا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کے قابل نہیں ہوں؟ میں نے حیرت سے کہا تو وہ مزید شرمندہ ہوئے۔ بس بیٹا، میں تمہارے سے بدگمان ہو گیا تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ لوگوں کا کام ہی رشتے ختم کرنا ہے۔ لوگوں نے مجھے بات بڑھا چڑھا کر بیان کی تھی تو مجھے غصہ آ گیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے شخص کو کیوں دوں جو کسی اور لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ مگر مجھے ہانیہ کا فون آیا۔ اس نے مجھے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ چاچا کے منہ سے ہانیہ کا نام سن کر مجھے شدید دھچکا لگا۔ ہانیہ نے نہ جانے چاچا کو کیا کہا ہوگا۔ میں پریشان ہو گیا۔ ان کی شرمندگی دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ ہانیہ نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا ہوگا۔ حالانکہ مجھ سے یہ امید نہیں تھی، کیونکہ میں نے اسے جتنی بری طرح ذلیل کر کے چھوڑا تھا، اس کے بعد مجھے لگتا نہیں تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ اچھا کہے گی۔ ہانیہ نے آپ سے کیا کہا چاچا؟ میں نے فوراً پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح تم نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے آپ سے بچا کر رکھا۔ اس نے ساری بات تفصیل سے بیان کی۔ وہ تمہیں چاہتی تھی اور پسند کرنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تم اس کے ساتھ وقت گزارو تاکہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے تمہاری، لیکن تم نے ایسا نہ کیا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم نگینہ کو کس قدر چاہتے ہو، اس لیے مجھے زیادہ شرمندگی ہے کہ میں نے تم پر شک کیا۔ ہانیہ کا کہنا تھا کہ اس نے تمہیں پھنسانے کی بہت کوشش کی لیکن تم اس کے قابو میں نہ آئے۔ اس نے نگینہ کو فون کر کے یہ کہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ نگینہ کا تب سے برا حال تھا۔ وہ یہ سن کر بہت بیمار ہو گئی تھی کہ اس کا بچپن کا منگیتر اسے چھوڑ کر کسی اور کو چاہتا ہے۔ مگر اب ہانیہ نے سچ بولا ہے اور اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ چاچا کی بات سن کر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے ہانیہ کو واقعی اتنا فری نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا پول میرے سامنے کھل گیا تھا۔ اس نے مجھے پانے کے لیے نگینہ سے غلط بیانی کی تھی۔ میں تو اسے اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ ڈبل گیم کھیل رہی تھی۔ ایک طرف تو مجھ سے ہمدردی جتا کر میرے زخموں کا مداوا بنی ہوئی تھی اور دوسری طرف نگینہ کو میرے خلاف کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اب وہ خود ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ چلو یہ بھی ٹھیک تھا، میرے لیے تو اچھا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روک لیا، ورنہ یہ چلاک لڑکی نہ جانے مجھے کس طرح بلیک میل کرتی اور میری زندگی برباد ہو کے رہ جاتی۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے چاچا، میں نے واقعی اپنی حد پار کی۔ مجھے اسے اپنی بائک پر بٹھا کر گھر پہنچانا نہیں چاہیے تھا۔ میرا مقصد صرف اس کی مدد کرنا تھا۔ اس سے زیادہ میں نے اس کے بارے میں نہ سوچا اور نہ کبھی میرے دل و دماغ میں اس کی نام آیا۔ میرے دل و دماغ میں ہمیشہ سے ہی نگینہ کا چہرہ تھا۔ میں نے ہانیہ کو بتایا تھا اور وہ مجھے نگینہ سے ملوانے کی کوشش کر رہی تھی، اسی لیے ہم لوگ کشمیر ٹرپ پر بھی گئے تھے اور اللہ نے مجھے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ میں نے شرمندگی سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ چل اب چھوڑو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جوانی میں انسان بہک جاتا ہے، مگر خود پر قابو رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ سب آ کر میرے گلے لگ گئے۔ میں چاچا کے بھی گلے لگا۔ میرے والد آگے بڑھے اور میرا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور فخر صاف جھلک رہا تھا۔ بالآخر میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں سرخرو ہو گیا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا تھا کہ سیدھے راستے پر قائم رہنا اور گناہ سے بچتے رہنا یہی ہے کہ اللہ نے مجھے خوشی اور عزت سے نوازا۔ جو ہی میں اندر گیا تو اماں کے ساتھ نگینہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اماں کے پہلو میں شرمائی سی بیٹھی تھی۔
तुम्हारे बाप और चाचा ने फैसला किया है कि तुम्हारा और नगीना का कल शाम ही निकाह कर दिया जाए। हम सब तुम्हारी रज़ा के मुंतज़िर हैं। अम्मा के अल्फाज सुनकर एक अजीब सा सुकून मेरे दिल में उतर आया। इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो ये समझ चुका था कि मैं नगीना को हमेशा के लिए खो चुका हूँ। वो बस मेरे ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में बसी थी। हकीकत में उसे पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं भला इनकार क्यों करता। फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर अम्मा मुस्कुराई और नगीना शर्माती हुई कमरे से बाहर भाग गई। मैं फ़ौरन सजदे में जा पड़ा। मेरी आंखों से आंसू रवां थे। अल्लाह ने मुझे इस आजमाइश में कामयाब करके जो इज़्ज़त बख्शी थी उसका शुक्र अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज ना थे। नगीना को पाना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था और अब ये ख्वाब हकीकत में बदल गया था। मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार था जिसने ना सिर्फ मुझे आजमाइश से निकाला बल्कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी नेक और पाक लड़की भेजी जिसके बगैर मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी थी। मैं रब का बहुत शुक्रगुज़ार था। और आप मुझे बताएं कमेंट में कि मैंने सही किया ना। अल्लाह हाफ़िज़।